الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے اتحاد اور اتفاق کے امت کے سلسلہ میں ایک آیت تلاوت کی تھی، جس کا حاصل یہ تھا کہ امت کا اتفاق اور اتحاد کا ایک اہم نقطہ اور رکن وہ ہے اتباع. اتباع کے مقابل ہے احوا. اتباع نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ چیز ہے جو تمام امت مسلمہ کے اتفاق اور اتحاد کا بنیادی نقطہ ہے، اور احوا خواہش کی پیروی، اپنی اپنی رائے کی پیروی، اپنے عقلی ڈھکوسلوں کی پیروی، یہ بنیاد ہے افتراق امت کی. اور امت کا شیرازہ بکھرنے کا اصل سبب ہے. اسی لیے سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو ایک دوسرے رنگ میں بیان کیا اور فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم. ان ھذا صراطی مستقیما، ھذا کا اشارہ قرآن بھی بن سکتا ہے، اور ھذا کا اشارہ اتباع النبی، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی پیروی بھی بن سکتا ہے. فرمایا ان ھذا، اور آپ جانتے ہیں کہ ھذا کا جو لفظ ہے کلام عربیت میں
یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جو چیز آنکھوں سے نظر آئے، اصل وضع اس کی یہ ہے۔ اور ویسے اس کا استعمال میں وسعت ہے، کبھی یہ آتا ہے جو چیز ذہن میں موجود ہو، اس کے لیے بھی حاذا کا لفظ آتا ہے معہود ذہنی، اور محسوس مبصر یعنی جو چیز آنکھوں سے نظر آ رہی ہو، اکثر اس کے لیے بھی حاذا کا استعمال ہے۔ تو یہاں حاذا کہنے کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کوئی مخفی راستہ نہیں ہے، وہ بالکل عیاں اور کھلا ہوا راستہ ہے، جیسے کوئی آدمی کسی چیز کو آنکھوں سے ملاحظہ کرتا ہے اور حسن محسوس کرتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بالکل واضح راستہ ہے اور محسوس مبصر کی طرح راستہ ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا، کہ میں تمہیں بالکل روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیسا راستہ؟ لیلہا کنہارہا، ایسا صاف شفاف روشن راستہ کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ تو یہ راستہ بالکل کھلا راستہ، روشن راستہ، فرمایا اسی کے فاتبعوہ، اسی کی پیروی کرنا، ولا تتبعوا السبل، اور سبل کے پیچھے مت جانا۔ سبل سبیل کی جمع ہے، اور سبیل کا معنی راستہ، سبل کا معنی کئی راستے، راستے اور بھی ہوں گے، لیکن راستہ ایک ہے جو صاف اور شفاف ہے، جس پر امت کا اتحاد اتفاق دنیا اور آخرت کی نجات ہے، اور وہ ہے سبیل الرسول، پیغمبر کریم کا راستہ۔ اور ساتھ جو جملہ فرمایا وہ قابل غور ہے، فرمایا لا تتبعوا السبل، دوسرے راستوں کے ساتھ ان پہ نہ چلنا، فتفرق بکم، یہ با مصاحبت کی ہے، اور تفرق بکم مطلب یہ جس طرح وہ راستے الگ الگ ہیں اور جدا جدا راستے ہیں، تو اسی طرح تمہیں بھی وہ جدا جدا کر دیں گے، اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جیسے وہ خود ٹیڑھے اور کئی قسم کے راستے ہیں، اگر تم نے ان راستوں کی پیروی کی، فتفرق بکم، وہ تمہیں جدا جدا کر دیں گے، فرقہ فرقہ کر دیں گے، جدا راہیں۔ تو اس آیت نے واضح کر دیا کہ جو پیغمبر کا راستہ ہے وہ ہے ان ھذا صراطی مستقیمہ، وہ ہے سنت کا راستہ، اور جتنے بدعات کے راستے ہیں سب کے سب وہ راستے جدا جدا ہیں۔ فتفرق بکم، تمہیں بھی وہ فرقہ واریت کا شکار بنا دیں گے، ٹولے ٹولے بنا دیں گے، یہ نہیں ہے صحیح، جدا جدا کر دیں گے۔ تو بہرحال پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہر کوئی لیتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے جتنے کلمہ گو بدعات میں ملوث فرقے ہیں، وہ بھی محبت رسول، عشق رسول کا نام لیتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ محبت
کا معیار کیا ہے، محبت کا دار و مدار کیا ہے؟ ایک فرقہ کی رائے، مولوی اور پیر کی رائے، ایک ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات متعین کی محبت کا معیار، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی، سنت کے کئی معنی ہیں۔ سنت کا ایک معنی مشن، نصب العین اور دعوتیں، اور یہ سب سے پہلا مصداق سنت کا کہ دعوت الرسول، سبیل الرسول اور مشن اور نصب العین۔ قرآن کریم نے اس کو کئی مقام پہ بیان کیا، اور جو دعوت رسول ہے وہ خالص توحید سے شروع ہوتی ہے۔ توحید کا تصور یہ بھی مختلف فرقوں میں مختلف ہے، لیکن پیغمبر کریم کا تصور توحید جو من جانب اللہ آپ کو دیا گیا، اس کی بنیاد نفی پہ بنیاد رکھی، اس بات پہ نہیں، اس بات بعد میں، نفی پہلے ہے۔ اور یہ بالکل فطرت کی ترتیب ہے، ترتیب فطرت، کہ پہلے تخلیہ ہے پھر تحلیہ ہے۔ آدمی خود اپنی فطرت میں بھی پہلے وہ اپنے وجود کو صاف کرتا ہے، غسل کرتا ہے تاکہ میل کچیل ختم ہو جائے، اور تحلیہ تیل، سرما، اچھے کپڑے بعد میں زیب تن کرتا ہے۔ تو یہ تحلیہ ہے، اور تخلیہ وجود کو میل کچیل سے پاک کرنا، تو تحلیہ بعد میں، تخلیہ پہلے ہے۔ اگر وجود میل کچیل سے اٹا ہو اور صاف ستھرے کپڑے پہنے اور سر مٹی سے بھرا ہو، اوپر سے تیل لگا لے، چہرہ غبار سے بھرا ہو اور غبار سمیت اوپر کوئی میک اپ شیک اپ کرے، وہ سارا گند اور چکڑ بن جائے گا، وہ تحلیہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح شریعت کی ترتیب ہے کہ پہلے سب سے تخلیہ ہے، اپنے آپ کے، اپنے دل کو شرک کی گندگی سے پاک کرو، بدعت کی میل سے پاک کرو، خواہشات نفسانی کے الحاد اور زندگی سے پاک کرو، اب آئے گا اس بات والا رنگ۔ اس کی مثال میں اکثر بیان کرتا ہوں، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی مثال دیتے تھے کہ کتا کنویں میں گر گیا، اب مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا کتنے ڈول نکالیں؟ مفتی صاحب نے کہا 200 ڈول نکال لو، کنواں پاک ہو جائے گا۔ انہوں نے 400، 500، 600 ڈول نکالے۔ مفتی صاحب کو کہا جی ہم نے تو 600 ڈول نکالے ہیں۔ مفتی صاحب نے پوچھا کتا نکالا ہے یا نہیں؟ نے کہا جی کتا تو اندر پڑا ہے۔ اب 600 ڈول نکالنے والا 1000 ڈول نکالے، جب تک کتا کنویں کے اندر موجود ہے وہ کنواں پاک ہو سکتا نہیں۔ اسی طرح 1000 نوافل پڑھے، لاکھوں ذکر کرے انگلیوں پہ گن گن کر، اور کعبۃ اللہ میں ساری زندگی اعتکاف اختیار کرے، اعمال رات دل لگا ہوا ہو، لیکن جب تک یہ شرک والا کتا دل کے اندر موجود ہے تو جیسے وہ کنواں پاک نہیں ہو سکتا، اس کا بھی کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتا۔ آج بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کتا پڑا رہے، لوٹے نکالنی،
اس لیے وہ عقائد پہ بات کرنا ہی فضول سمجھتی ہیں. جی عقائد کی تو بات ہی کوئی نہیں، یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، اور وہ لگائیں گے استنجا پر، نمازوں پہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے. تو بس جھگڑا یہ ہم کہتے ہیں بھائی پہلے کتا نکال لوٹے بعد میں. یہ کہتے ہیں نہیں نہیں کتا پڑا رہے اور لوٹے چھکیا اور یہ ساری چیزیں اس کو نکالتا رہے. تو میرا بھائی سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کی دعوت کا پہلا نقطہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ درمیان کی دعوت نہیں، پہلے دن کی دعوت اور صفا کی پہاڑی کی دعوت. مکی زندگی 13 سال تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 13 سالہ نبوت کا مکی دور اسی لا اور نفی پہ زور رہا. آپ سمجھ سکتے ہیں مکہ میں یہ موجودہ 5 نمازوں کی ترتیب نہیں تھی، مکہ میں روزے نہیں تھے، مکہ میں حج کی فرضیت نہیں تھی، مکہ میں جہاد کی فرضیت نہیں تھی، مکہ میں درود والی آیت بھی نہیں اتری تھی، یہ بھی سورہ احزاب میں جا کے اتری. تو مکی زندگی نمازیں اس ترتیب پہ نہیں، روزے نہیں، حج نہیں، اور کوئی دوسرا عمل جہاد نہیں، اسی طریقہ سے زکوٰۃ کا نصاب نہیں، اور بھی جو ظاہری اعمال ہیں یہ بہت بعد میں ان کی کیفیات متعین ہوئی. لیکن پیغمبر کریم کی 13 سالہ زندگی جن مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، جس طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑا، جن الزامات کا سامنا کرنا پڑا، وہ مسئلہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ اس میں بھی جھگڑا صرف 2 لفظوں میں تھا. لا الہ الا اللہ تک وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کو الہ بھی مانتے تھے، لیکن جھگڑا کس بات میں تھا؟ لا الہ نہ کہو کہ اللہ کے سوا الہ نہیں. لا الہ اس لیے وہ بھاگتے تھے کہ لا الہ یہ شرک کے گلے پہ چھری تھا اور اس سے شرک ذبح ہو رہا تھا. اس لیے وہ عربی لوگ تھے، وہ سمجھ گئے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، نظر نیاز کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاکم مطلق کوئی نہیں. وہ سمجھ گئے ہمارا نظام بھی ختم، ہمارا مذہب بھی ختم، ہمارے باپ دادا کی محنتیں بھی ختم. اس لیے 13 سال تک پیغمبر کریم کو جتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، نہ نماز کا مسئلہ، نہ روزے کا مسئلہ، نہ حج کا مسئلہ، نہ زکوٰۃ کا مسئلہ، نہ ذکر اذکار کا مسئلہ، نہ درود کا مسئلہ، کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا. ایک ہی بنیاد تھی اور وہ تھی لا الہ الا اللہ. آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کہلوانے والے وہ اسلام کی پہلی بنیاد وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. اور اسی ایک جملہ کو سمجھ لینا، لا الہ الا اللہ. یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ مکہ کے مشرک وہ نبی کریم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے ابتداءً. آپ کے ساتھ ان کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، کوئی اخلاقی جھگڑا نہیں، کوئی برادری کا جھگڑا نہیں. حتیٰ کہ قرآن نے خود کہا انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. میرے پیغمبر یہ ظالم لوگ یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کا یجحدون
جان بوجھ کے انکار کرتی ہے، ضد کی وجہ سے انکار کرتی ہے۔ اور وہ آیات کون سی؟ کلوا واشربوا نہیں، فانکحوا ما طاب لکم من النساء نہیں، ان آیات پر کوئی رولا نہیں۔ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، فرمایا میرے پیغمبر جب اس قرآن مقدس کا آپ وہ حصہ پڑھتے ہیں، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم، جب توحید والی آیتیں آتی ہیں اور مسئلہ توحید قرآن سے آپ پڑھتے ہیں تو ولوا علی ادبارہم، یہ پیٹھ دے کر بھاگتے ہیں، نفورا گالیاں دیتے ہوئے، فتوے لگاتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو پورے قرآن سے بھی دشمنی نہیں، پیغمبر کی نبوت اور رسالت سے بھی کوئی ان کو اس طرح کی چڑ نہیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ سارے مشرکین جمع ہوئے، کہنے لگے اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مکہ کا بادشاہ بنا دیتی ہیں۔ تو اگر آپ کی رسالت اور نبوت فی نفسہ ہی من حیث الرسالہ والنبوہ کا انکار ہوتا تو اپنا سردار کیوں بنانا چاہتی ہے؟ بلکہ وہ تو یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، کوئی دوسرا قرآن لے آ، یہ قرآن نہ ہو تو ہم تیرا دوسرا قرآن بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ائت بقرآن غیر ھذا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے او بدل ہو، یا اسی قرآن کو بدل دے، تو اس سے ہر سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وہ پیغمبر کریم کو رسول ماننے کے لیے تیار تھے، نبی ماننے کے لیے تیار تھے، پیغمبر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ قرآن لے جا، کوئی دوسری کتاب لے آ۔ ائت بقرآن غیر ھذا، اور آج کا مسلمان بھی اسی نوبت پہ ہے، آج بھی چڑ لگتی ہے آیات توحید سے۔ اور حضرت شاہ عبد القادر نے بڑا اچھا جملہ لکھا، فرماتے ہیں کہ پند و نصیحت کی آیات، ان پہ تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ پند و نصیحت، والدین کے حقوق کا مسئلہ، ذی قرابت قریبی رشتہ داروں کے حقوق کا مسئلہ، اسی طرح سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، امانتوں میں خیانت نہ کرو، بد عہدی نہ کرو، اور رزق حلال کے حصول کے لیے کوشش کرو، یہ پند و نصیحت، نکاح کے مسائل اور میاں بیوی کے حقوق، اور اسی طریقہ سے جتنے بھی پند و نصائح ہیں ان کو تو وہ پسند کرتے تھے، اور جہاں مسئلہ توحید آتا کہتے یہ نہ ہو، ائت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، یا اسی کو تبدیل کر۔ علماء کہتے ہیں وہ کون سی آیتیں تھی جن کے بارے میں وہ کہتے یہ نہ ہو، کوئی دوسری کتاب لا یا قرآن سے یہ نکال دے، یہ آیتیں قرآن سے نکال دے اور قرآن میں تبدیلی کر۔ اور وہ آیتیں کیا تھی؟ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، جن جن کو تم پکارتی ہو قبروں پہ جا کے یا جنگل میں کھڑے ہو کے، قریب سے یا دور سے، لا یسمعوا، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، علت منصوص ذکر کی، لا یسمعوا کی، کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون ما یملکون من قطمیر، تم تو کہتے ہو پتر دیتے ہیں، بیٹا دیتے ہیں، 5 کلو کا پتر چھوڑو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی، اوپر باریک پردہ،
اس پہ بھی تصرف نہیں رکھتے، پتر دینا تو دور کی بات ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا کافر کون ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے جہاں لکھا کہ خواہ انبیاء باشن یا اولیاء، چاہے اللہ کے نبیوں کو پکارے، اولیاء اللہ کو پکارے، وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا کافر گمراہ بے دین کوئی نہیں جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے۔ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک پکارتا رہے، وہ قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ یا اللہ کیوں جواب کیوں نہیں دیتے؟ ناراض ہیں؟ کیوں جواب نہیں دیتے؟ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو ان کے پکارنے کا پتہ ہی کوئی نہیں، غافلون، بے خبر ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اسی مضمون کو تعبیر کیا انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ، فرمایا جواب تو وہ دے جو زندہ ہو، انما یستجیب الذین یسمعون، جواب وہ دے جو سنتا ہو، اور جو مردہ ہے یہ تو سنتا ہی نہیں، جو مردہ ہے وہ سنتا ہی نہیں، جواب کیا دے گا؟ بل الموتا کو یسمعون کے مقابل ذکر کیا، یسمعون کا تقابل ہے لا یسمعون، لیکن جہاں لا یسمعون کی جگہ پر الموتا کا لفظ ذکر کر کے اللہ نے بتا دیا لا یسمعون کا ہو یا الموتا کا ہو، دونوں کا درجہ ایک ہے، مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو لا یسمعون ہو، جو سن نہ سکتا ہو، جو سنتا ہو وہ مردہ ہی نہیں، مردہ کہتے ہی اس کو ہے جو سنتا نہ ہو، اس لیے الموتا کو یسمعون کا مقابل بیان کر کے ذکر کیا۔ تو بہرحال یہ وہ آیات تھی جن سے تکلیف ہوتی تھی۔ ایتے بے قرآن غیر ھذا، اب ذرا اندازہ کرو آج ہم جب یہ ایتے پیش کرتی تو آج بھی وہی تکلیف نہیں ہوتی؟ آج جو مذہب کے نام پہ تقسیم ہے، کوئی بریلور بنا پھرتا ہے، کوئی للوڑ بنا پھرتا ہے، کوئی ریونڈی بنا پھرتا ہے، اور دعوت کے نام پہ فراڈ کرنے والے، میں پوچھتا ہوں اگر تم پیغمبر والی دعوت دیتے ہو تو یہ ہے میرے نبی کی دعوت جس میں نفی ہے کہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ نہیں سنتے، اللہ کے سوا جن کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو وہ قطمیر کے مالک نہیں، اللہ کے سوا اور جن کو سفارشی سمجھتے ہو ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ کہتے ہو، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور جن کے بارے میں تم کہتے ہو یہ ہمارے وسیلے ہیں، سیڑھیاں ہیں، فرمایا وہ تمہاری پکاروں سے صرف یہ نہیں کہ سنتے نہیں، بے خبر ہے قیامت کے دن میدان قیامت میں وہ اذا حشر الناس کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین، قیامت کے دن جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ بے ایمان ہماری قبروں پہ آتے رہے سفارشوں کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، تو اللہ کے دربار میں وہاں جا کے بات کھلے گی تو کانوا لہم اعداء، وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ تو سب سے بڑا نبی کا دشمن، پیغمبر کا دشمن، جس کو قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر کا گستاخ، اور سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو کسی نبی ولی کو ما فوق الاسباب سمیع سمجھ کے اس کو پکارتا ہے، یہ سب سے بڑا گستاخ رسول اور دشمن رسول ہے۔
اور یہ ہمارا فتویٰ نہیں، یہ فتویٰ کتاب اللہ کا ہے۔ کانوا لہم اعداء، وہ اللہ والے ان کے، آج کیا کہتے ہیں، جو نہ پکارے وہ گستاخ ہے، جو سمیع ما فوق الاسباب نہ سمجھے وہ بے ادب ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جو انبیاء اولیاء کو حاجت روائی، مشکل کشائی، استشفاء یا توسل کے بہانے سے سمیع سمجھ کے پکار رہا ہے، قیامت کے دن اللہ کے نبی اس کے دشمن ہوں گے، اللہ کے ولی ان کے دشمن ہوں گے۔ یہ ہے پیغمبر کی اتباع کا پہلا نقطہ۔ یہ ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اسی پہ کار بند رہنا، بلا تتبعوا السبل، السبل کے پیچھے نہ جانا اور راستوں کے پیچھے نہ جانا، وہاں تفریق ہی تفریق ہے۔ اور یہ نقطہ وحدت ہے، جو وحدت کا پیغام ہے، اللہ کی توحید کا نقطہ، یہی پیغام وحدت ہے۔ اور اسی کو فرمایا قل ھذہ سبیلی، میں عرض کر رہا تھا سنت کا پہلا معنی، یہ ذرا بھولے نہیں، سنت کا پہلا معنی پیغمبر کا مشن ہے، پیغمبر کا نصب العین ہے، پیغمبر کی دعوت ہے۔ پیغمبر کریم ساری زندگی جس چیز کی دعوت دی، یہ ہے سنت کا پہلا مصداق۔ فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہاں سب مفسرین نے لکھا ھذہ سبیلی اے سنتی و منہاجی، یہ ہے میری سنت، یہ ہے میرا منہج، یہ ہے میرا ہدف۔ وہ کیا ہے؟ ھذہ، یہ ھذہ کا مشار الیہ، پیچھے دو صورتیں گزر گئی، ایک سورہ ہود اور دوسرا سورہ یوسف، یہ آخر میں ہے سورہ یوسف کے۔ تو ھذہ یہ کیا مشار الیہ، کیا کس طرف اشارہ ہے؟ ھذہ فرمایا یہ راستہ جو سورہ ہود سے گزر کے آیا، سورہ یوسف سے گزر کے آیا۔ سورہ ہود بولی اللہ تعبدوا الا اللہ، اور سورہ یوسف بولی اللہ تعبدوا الا ایاہ، ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم۔ فرمایا سورہ ہود بھی بولی اللہ تعبدوا الا اللہ، لوگو اللہ کے سوا کسی کی پکار نہ کرنا، کسی کی منت منوتی نظر نیاز نہ دینا، کسی کو حاکم اعلیٰ سمجھ کے اس کی اطاعت نہ کرنا، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اور اسی کو حضرت یوسف نے جیل کے قیدیوں کے سامنے بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ وذالک الدین القیم، فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت، اب مصیبت ہے لوگ عبادت کا معنی نہیں سمجھتے کہ عبادت کیا ہے، عبادت کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ہم تو تعظیم کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، ادب، عبادت نہیں۔ تو اس سے پوچھو عبادت اور ادب میں فرق کیا ہے؟ تو تعظیم کر رہا ہے، ادب کر رہا ہے، تو فرق تو وہی عقیدہ ہے کہ جس ہستی کو تو نے ما فوق الاسباب سمیع بصیر علیم متصرف سمجھا، تو اس کا ادب ہی عبادت ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں تو ادب ہے۔ اگر عقیدہ یہی ہے کہ یہ ہستی غیب دان بھی ہے، اس کو حاجت روائی کا اختیار بھی ملا، مشکل کشائی کا بھی ملا، یہ بغیر اسباب کے سنتی بھی ہے، جانتی بھی ہے، اب کوئی ایسی اس عقیدے سے ادب کیا تو اسی ادب کا نام عبادت ہے۔
اس عقیدے سے تعظیم کی، اسی تعظیم کا نام عبادت ہے، بے شک تو اس کا نام درشن رکھ لے، اس کا نام پوجا رکھ لے، اس کا نام ادب رکھ لے، اس کا نام تعظیم رکھ لے، اس کا نام عشق رکھ لے، اس کا نام قربت رکھ لے، اس کا نام وسیلہ رکھ لے، جو مرضی نام رکھ، لیکن جب تیرا یہ عقیدہ ہے کہ قبر والا سنتا ہے، قبر والا قبر والے کا سننا یہ تحت الاسباب ہے فوق الاسباب ہے، کہ بابا قبر والا سن رہا ہے، میرے حالات کو دیکھ رہا ہے، اس عقیدے سے جو ادب جو تعظیم کرے گا یہ بابے کی عبادت بنے گی۔ تو بے شک اس کو عبادت نہ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا کہ عبادت صرف اللہ کی، سور و پکار صرف اللہ کی، نظر نیاز منت منوتی صرف اللہ کی، ذالک الدین القیم، یہ ہے پکا دین۔ اور آج دعوت کس دین کی دی جا رہی ہے جس میں یہ توحید ہے ہی نہیں؟ فرمایا قل ھذہ سبیلی، ھذہ یہ ہے میرا راستہ، جو سورہ ہود سے آیا، سورہ یوسف میں گزرا، اور راستہ یہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی پکارے سننے والا داتا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی حاکم حقیقی نہیں، یہی جو راستہ ہے، ھذہ سبیلی۔ اگر اب بھی سمجھنا ہے یہ تفصیل ہے تو پھر اگلا جملہ اس کو ھذہ کی تفسیر بنا لے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے میرا راستہ، میں دعوت دیتا ہوں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت، قبر کی طرف نہیں، بابے کی طرف نہیں، مزاروں کی طرف نہیں، تازیہ تبوت کی طرف نہیں، حضرت ابراہیم کی طرف نہیں، حضرت اسماعیل کی طرف نہیں، ہبل لات منات عزا کی طرف نہیں، میں محمد مصطفیٰ کا منہج، میری سنت یہ ہے، سبیلی سنتی و منہاجی، وہ یہ ہے ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں صرف اللہ کی طرف۔ اور وہ کس رنگ میں، کیا رنگ ہے اس دعوت کا؟ وہ دعوت پورے قرآن میں پھیلی ہے، اور اسی ادعو الی اللہ، یہ لفظ یاد رکھنا، ادعو الی اللہ، سورہ جن کی ایک آیت ساتھ ملاؤ، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بھی احدا، انما ادعو ربی، ادعو الی اللہ، ادعو ربی، میں خود بھی ہر مشکل میں ہر حاجت میں پکارتا ہوں صرف اپنے رب کو، اور میری دعوت بھی ہے کہ لوگوں فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، لہ دعوت الحق، یہ ہے ادعو الی اللہ، کہ لوگوں پکارو صرف اللہ کو، درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو، کوئی درمیان میں ہیلا نہ ہو، کوئی وسیلہ نہ ہو، براہ راست پکارو اللہ رب العزت کو اپنی حاجتوں میں، اپنی مشکلوں میں۔ ادعو ربی قال ربکم ادعونی استجب لکم، وہ یہ قال ربکم ادعو ربی ولا اشرک بہ
احدا، اور میں اس مسئلہ پکار میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی نہیں ملاتا، کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یہ ہے دعوت رسول، منہاج رسول، سنت رسول کا پہلا مصداق۔ اور یہ سنت ذرا کڑوی سنت ہے، اس سنت پہ چلنا ذرا بڑا مشکل ہے، اس لیے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آگے الا، یہ جملہ سمجھنے والا ہے، علی بصیرۃ، علی بصیرۃ، یہ بڑا کام کا جہاں پر بہترین ایک قید لگائی، علی بصیرۃ، میری دعوت کا عنوان ہے دعوت الی اللہ، اور بصیرت کے 5 معنی ہیں، اور پانچوں کے پانچوں جہاں مراد ہے۔ ایک معنی بصیرت کا کہ جو میں دعوت الی اللہ دے رہا ہوں، علی بصیرۃ، علی بینۃ، علی حجۃ، میری دعوت دلیل پہ مبنی ہے، حجت پہ مبنی ہے، فطرت کی دلیل، عقل کی دلیل، وحی کی دلیل، سارے انبیاء سے نقل کی دلیل، علی بصیرہ، یہ حجت اور برہان پہ مبنی ہے، بلا دلیل نہیں، بلا حجت و برہان نہیں، علی بصیرۃ۔ اور اسی کو فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، میرے پیغمبر تیری بصیرت کا نام قرآن ہے، پیغمبر کی بصیرت کا نام، بولو شاباش، پیغمبر کی بصیرت کا نام قرآن ہے۔ آج لوگوں نے بصیرت کا مفہوم بھی بگاڑ دیا۔ تو حاصل یہ نکلا میری دعوت توحید ہے، نصاب قرآن ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور میری دعوت کا نصاب وہ ہے جو قد جاءکم بصائر من ربکم، جو تمہاری طرف اللہ نے قرآن کی بصیرتیں بھیجی ہیں، یہ میری دعوت کا بنیاد اور یہ میری دعوت کا نصاب اور یہ ماخذ ہے۔ آگے فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَنِی، عام طور پہ یہ سیٹ نہیں ہو سکتا، مشکل ہی ہے، عام طور پہ 2 لفظ قرآن استعمال کرتے ہیں، ایک لفظ ہے معیت کا، جیسے محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ، تو جہاں معیت کا لفظ آئے یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ ہیں، والذین معہ جو آپ کے ساتھ ہیں، معہ صحابیت یہ خاص ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے پیغمبر کو رسوا نہیں کرے گا، اور ساتھ کیا فرمایا والذین آمنوا معہ صحابہ، قیامت کے دن اللہ پیغمبر کو بھی رسوا نہیں کرے گا، پیغمبر کے صحابہ کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ معہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور دلیل رسالت کی وہ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، صحابہ۔ کمالات صحابہ کو دیکھ لو، سیرت صحابہ کو دیکھ لو کہ عرب کے وہ لوگ جن میں انسانیت نام کی چیز نہیں تھی، اور جنگل کے درندے ان جنگل کے درندوں جیسا ماحول بنا ہوا تھا، پیغمبر کریم آئے اور جو میرے نبی کی مجلس میں آتا گیا ایسا پاک اور مقدس بن گیا کہ
کہ آسمان کے فرشتے بھی اس کی طہارت پہ رشک کرنے لگے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کی مجلس گواہ ہے، ان کے صحابہ گواہیں، ان کی سیرتیں گواہیں۔ جو کبھی لات، منات، حبل، عزا کے دربار پہ حاضریاں دیتے تھے، جب محمد مصطفیٰ کے ہاتھ لگے تو یہ وہ ہیں جو زندہ پیغمبر بھی ساتھ موجود ہو اور مشکل کی اطلاع آئے تو کہتے ہیں حسبنا اللہ، حسبنا اللہ۔ یہ کس کا رنگ ہے؟ یہ نبوت کا رنگ چڑھا ہے۔ کبھی مردوں سے مانگنے والے تھے، کبھی حضرت ابراہیم کی صورت بنا کر، اسماعیل کی صورت بنا کر سامنے پھرتے، کہتے ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، انہی کے نام کی نظر نیاز۔ لیکن آج پیغمبر کی صحبت کا رنگ دیکھو، احد کا مقام، 70 شہید ہیں، 70 زخمی ہیں، دشمن اطلاع دیتا ہے کہ کافر دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں، زندہ پیغمبر موجود ہے، نہیں کہتے یا اللہ نبی دا واسطہ ہی، پیغمبر کی حرمت، پیغمبر کا واسطہ، فرمایا نہیں، سب کی زبان پہ یہ جملہ آیا قالوا حسبنا اللہ، سب کہنے لگے ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، واہ واہ کار ساز ہے تے واہ واہ مددگار ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم کسی کی طرف جھولی نہیں پھیلائیں گے۔ اتنا رنگ چڑھ گیا حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں قحط پڑ گیا، بڑا قحط پڑا، پیغمبر کریم کی قبر انور سامنے تھی، حضرت عائشہ کے حجرہ میں تھی، لیکن سارے صحابہ مسجد نبوی کی ایک سائڈ پہ جمع ہوئے اور قبر ادھر تھی، وہ دوسری سائڈ پہ جمع ہوئے، اور حضرت عباس کو منبر پہ بٹھایا گیا اور حضرت فاروق اعظم کے لفظ سننا، فرمایا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبیک، اللہ جب پیغمبر کریم زندہ تھے ہم پیغمبر سے دعائیں کرایا کرتے تھے بارش کی، آج تیرا محبوب زندہ نہیں ہے، نتوسل بعم نبیک، بعم نبیک، یہ توسل ہے دعا کروانا، نتوسل بعم نبیک۔ حضرت عباس کو منبر پہ بٹھایا اور فرمایا چچا تو دعا کر۔ حضرت عباس پیغمبر کریم کا چچا، وہ دعا کر رہا ہے استسقاء۔ علامہ ابن القیم نے جہاں پر بڑی بحث کی، فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ پیغمبر کریم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور ہماری آواز سنتے ہیں تو نبی کی قبر کو چھوڑ کر حضرت عباس کے پاس دعا کروانے کبھی نہ جاتے، قبر پہ آتے یا رسول اللہ انظر حالنا اسما کالنا، آج کا یہ بدھو عاشق تو یہاں سے رکے لکھ کے بھیج دیتا ہے، اور کوئی جو سمجھدار بے ایمان ہو وہ حاجی کو کہتے ہیں میرے جا کے سلام دینا، عمرے پہ جا رہے ہیں میرے سلام کہنا، میرے لیے سفارش۔ لیکن صحابہ وہ ہیں والذین معہ، یہ پیغمبر کی نبوت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر دیکھنا ہے سمجھنا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، صحابہ کی سیرت دیکھ لو، کتنے کھرے توحیدی،
کہ پیغمبر کی قبر نظر بھی آ رہی ہے سامنے، لیکن قبر کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوئے، وہاں جا کے سفارشیں نہیں، وہاں جا کے ہیلے وسیلے نہیں، چلو یوں کر لیتے، یا اللہ تیرا نبی وہ سامنے مدفون ہے، انہی کا واسطے ہمیں بارش دے، لیکن نہیں کہ تو تے لسوڑی شاہ دوتے گیا کھڑے، کھوتے شاہ دوتے، فلانا شاہ تے فلانا شاہ، خیر واپس آ جا۔ والذین معہو، جہاں قرآن کہتا ہے مراد صحابہ ہوتی ہے، جہاں سورہ یوسف میں انداز بدل دیا، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ آنا و مم مائجا، آنا و مم مائجا، میں اور میرے صحابہ نہیں۔ اللہ کے محبوب کو اللہ فرماتی ہے میرے پیغمبر نشانی دس، نشانی بتلا دے، کوئی قیامت تک اگر محمدی بننا چاہے، محمد مصطفیٰ کی سنت کو سمجھنا چاہے تو اس کو ایسی علامت بتا دے تاکہ بالکل کھلی ہو، ظاہر ہو۔ اس لیے فرمایا من اتبعنی، قیامت تک میری اتباع کے دعوے کرنے والے بڑے ہوں گے، محبت کے دعوے کرنے والے، لیکن لوگوں خبردار، میرا متبع، میری سنت پہ چلنے والا وہ ہے جو قرآن پڑھ کے اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے، میرا راستہ بھی دے، میرے متبعین کا راستہ بھی۔ اب دیکھ لو آج فرق ہو سکتا ہے کہ اگر قرآن مقدس پڑھ کے اللہ کی توحید، پیغمبری توحید بیان کر رہا ہے تو سمجھ لو وہ آدمی کیا ہے، متبع الرسول۔ اگر نصاب بدل گیا، بابے والی کتاب آ گئی، ملفوظات آ گئے، جھوٹی روایتیں آ گئی، حکایتیں آ گئی، تو یہ ہزار دعوے کر لے، یہ رسول کا متبع نہیں۔ اگر دعوت بدل گئی، رسول کا متبع نہیں ہے، لوگوں کو صرف سنجے کی دعوت دے رہا ہے، عرسوں کی دعوت، میلوں کی دعوت، تعزیے تبوتوں کی دعوت، ماتم تے ربیع الاول کی دعوت، دعوت بدل گئی وہ بھی محمدی نہیں، نصاب بدل گیا وہ بھی محمدی نہیں۔ محمدی دعوت ہے ادعو اللہ، محمدی نصاب علی بصیرۃ ومن اتبعنی، قیامت تک آنے والا میرا متبع وہ ہوگا جو اسی نصاب پر یہی دعوت دے گا۔ اب کتنا واضح نشان ہے بھائی، کوئی شبہ رہ گئی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی جان بوجھ کے بے ایمان بنے تو جائے جہنم میں، ورنہ یہ آیت فیصلہ کر رہی ہے کہ پیغمبر کا منہج کیا ہے، سنت کیا ہے۔ یہ پہلی سنت، اور بصیرہ کا دوسرا معنی علی بصیرۃ، میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی توحید کی طرف سمجھ بوجھ کر۔ عام طور پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ خطیب مسئلہ بیان کرتی ہے، ملا مسئلہ بیان کرتے ہیں، لیکن سمجھ خود بھی کوئی نہیں ہوتی۔ اب جب مسئلے کی سمجھ ہی نہیں تو مسئلے کا درد کہاں سے آئے گا؟ اسے تو مسئلہ سمجھ ہی نہیں آیا۔ اور اکثر آج کے یہ مبلغین مصیبت ہی یہ ہے کہ انہوں نے مسئلہ سمجھا ہی نہیں، نہ قرآن دیکھا۔ اگر تم میں بھی یہ بیماری آ گئی کہ آج ہمارے مفسر خطیب بنے بیٹھے ہیں، مداہن خطیب یہ بن گئے مفسر، اب جو خود جاہل ہے وہ تمہیں کیا دے گا؟ خود جو لفظوں کا کھلاڑی ہے، الفاظ کا کھلاڑی ہے، اور اس کے اندر قرآن کی بصیرت نہیں، تو تمہیں کیا ملے گا؟ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر جو دعوت دے رہے ہیں سمجھ بوجھ کر، خود بھی مسئلے کو سمجھے،
اس سے اصول واضح ہو گیا کہ مسئلہ وہ بیان کرے جو پہلے سمجھ لے، اگر خود سمجھے ہی نہیں اس کی دعوت میں درد ہی نہیں، اس کی دعوت کا مزہ ہی نہیں۔ دعوت کا مزہ تب ہے کہ خود مسئلے کو صحیح سمجھتا ہو۔ یہی تو وجہ ہے 4 ٹکوں کے پیچھے توحید بھیج دیتی، فیسوں کے پیچھے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اس محروم القسمت خطیب نے اللہ کی توحید سمجھی نہیں، طوطے کی طرح رٹا ہے۔ طوطے والا رٹا جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ ہاں، کون سا رٹا ہے بھلا؟ ہاں، کڑکی کے قریب نہیں جانا، کڑکی کے قریب نہیں جانا۔ یہ ورد کرتا ہوا کڑکی کے اندر منہ دے دیا، اسے یہ نہیں پتا تھا کڑکی ہے کیا، یہ تو رٹ لیا کڑکی کے قریب نہیں جانا۔ آج خدا کی قسم یہ حالت ہے اکثر لوگوں کی، علا بصیرہ۔ اور علا بصیرہ کا ایک تیسرا معنی بھی سن لو، میں محمد مصطفیٰ کی دعوت توحید والی، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیچارہ مسئلہ بیان کرتا ہے، بعد میں ہوتی ہے مخالفت، اور مخالفت بھی اس رنگ کی کہ اپنے ساتھی بھی چھوڑ جاتی ہے، مخالفت بھی اس رنگ کی، مولوی طوفان بدتمیزی وہ کھڑا کرتی ہے، اور مخالفت بھی اس رنگ کی کہ بظاہر ایسا امتحان آ جاتا ہے کہ معامن گئے، ساتھی گئے، ملا مخالف، زمین تنگ ہو گئی، اور جماعت مخالف، سب لوگ مخالف ہو گئے۔ وہ بیچارہ پھر بیٹھ کے سوچتا ہے اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا نا فلانا بھی مخالف ہو جائے گا، فلانا بھی ناراض ہو جائے گا، تو میں یہ مسئلہ بیان نہ کرتا۔ انجام کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتی ہے میرے پیغمبر آپ ان کو بتا دے علی بصیرہ، مجھے پتہ ہے کہ اس مسئلہ بیان کرنے کا انجام کیا ہوگا، اس انجام کو مد نظر رکھ کے میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے لوگ مخالف ہوں گے، مجھے مکہ سے بھی نکال دیں گے، برادری بھی مخالف ہوگی، اپنے بھی دشمن بن جائیں گے۔ علی بصیرہ، انجام کو مد نظر رکھ کے میں اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہوں۔ اور یہ ہے کامیاب مبلغ جو حالات سے نہ ڈرے، حالات کے رخ کو خود موڑنا جانتا ہو، جو طوفانوں سے نہ ڈرے، طوفانوں کے رخ کو موڑنا جانتا ہو، موڑنے کا حوصلہ رکھتا ہو، جو مخالفتوں سے نہ ڈرے، مخالفتوں کا مقابلہ کرنے کا جگر رکھتا ہو، وہ آدمی مسئلہ توحید بیان کر سکتا ہے۔ اور جو بیچارہ صرف اپنے چاند ٹکوں کو دیکھ رہا ہو کہ میں نے مسئلہ بیان کیا، میری روزی ختم ہو جائے گی، مقتدی ناراض ہو جائیں گے، اور میری برادری حتیٰ کہ مشائخ ناراض ہو جائیں گے، ملا اور پیر مصنوعی ناراض ہو جائیں گے، اگر اس کو دیکھتا ہے وہ کبھی مسئلہ بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا علی بصیرہ، میں جو بیان کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ کتنی دشمنیاں ہوں گی، کتنے لوگ مخالف ہوں گے، حتیٰ کہ لوگ میرے قتل کے منصوبے بنائیں گے، مکہ سے نکالنے کی میٹنگیں کریں گے، لیکن سب کچھ کو مد نظر رکھ کے ادعو الی اللہ، یہ ہوتی ہے دعوت پیغمبر۔ میں بھی آگے چلو، ومن اتبع، قیامت تک جو میرے متبع ہوں گے وہ بھی اس سے ناج پہ ہوں گے، ساری دنیا کٹ جائے، ساری برادری پھٹ جائے، سارا ماحول
خلاف ہو جائے، حکومتیں مخالف ہو جائیں اور چودھری مخالف ہو جائیں، معامل چھوڑ جائیں، لیکن مسئلہ یہی ہے ادعو الی اللہ۔ یہ ہے پیغمبر کی سنت، ھذہ سبیلی۔ اور اسی کے بارے میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ حکمہ کا یہ معنی نہیں مداہنت، تیل شیل لا کے مسئلہ رلا ملا کے مشرکوں کی مسجدوں پیچھے نمازاں بھی چھک دو، کل پہ جانا ہو، تیجے پہ جانا ہو، 40ویں پہ جانا ہو، تو کہتے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کی قربانی دے رہے ہیں۔ یہ اپنے ایمان کی قربانی، نہ خود بے ایمان نہ بن۔ مشرک کے پیچھے نمازیں 11ویں 12ویں میں شرکت، کل 40ویں میں شرکت، اور اسی طرح تدے مشرک کے شرکت اور مشرکوں کے جنازوں میں شرکت۔ اور مطلب اس کو شیطان کیا کہتا ہے، اے جی اگر تو جائے گا نہیں تو وہ تیری بات کیسے سنیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ما علیکا الا البلاغ، تیری ڈیوٹی ہے صرف کھول کھول کے پہنچانا۔ ما علینا الا البلاغ، ہماری ڈیوٹی منوانا نہیں، ہماری ڈیوٹی ہے کھول کے مسئلہ بیان کر دینا۔ جو دل سے مانے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے جائے جہنم میں۔ یہی بات تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمائی، لا تحزن علیہم لعلک باخع نفسک۔ میرا پیغمبر مسئلہ بیان کر کے پھر یہ نہ غم کیا کر کے فلانا نہیں مانتا، ان کی فکر ہی چھوڑ دے۔ لا تسأل عن اصحاب الجحیم، تجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا کون بغیر کلمے کے جہنم میں چلا گیا، کس نے نہیں مانا تھے کس نے مانا۔ تیری ڈیوٹی تجھ سے سوال ہوگا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرماتی ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم میں رسولوں سے سوال کروں گا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے سوال کیا ہوگا کہ انہوں نے مانا یا نہیں۔ رسولوں سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے مسئلہ صحیح بیان کیا یا نہیں، دعوت دی صحیح طور پہ یا نہیں۔ اس لیے پیغمبر کی ڈیوٹی، پیغمبر کے وارث کی ڈیوٹی ہے کھول 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 کے صاف صاف مسئلہ بیان کر دے، آگے گھول گھول کے پلانا اللہ کا کام ہے، کھول کھول کے سنانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ آج آپ پہلی سنت وہ ہے دعوت توحید۔ تے حکمہ کا معنی بھی ہے کتاب اللہ، حکمہ کا معنی بھی کیا ہے؟ کتاب۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ میرے پیغمبر قرآن پڑھ پڑھ کے اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے۔ پیغمبر کا نصاب قرآن ہے۔ تبلیغی نصاب کیا ہے؟ لوگوں کو اتنا عقل نہیں کہ جو نبی کا نصاب چھوڑ گئے اس کو کہتے ہیں یہ تبلیغی ہے، حالانکہ وہ ان کو تبلیغی کہنے ہی گناہ کبیرہ ہے۔ جو پیغمبر کا نصاب چھوڑ گیا اس کو ہم کیا کہیں؟ یہ تبلیغی ہیں یا تکلیفی ہے؟ یہ بیچارے تکلیفی ہے۔ تبلیغی وہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو قرآن کی تبلیغ کرے، اور جو یہ کہے جی قرآن تو ہماری ترتیب میں ہی نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کی ترتیب میں ہی نہیں، اور جو ظالم پوری ریمنڈ سے قرآن کو جلا وطن کر دے،
پورے رائبنڈ میں درس قرآن نہ ہو. حالانکہ چاہیے تجھے تھا جب عالمی مرکز ہے تو کتاب بھی عالمی آنی چاہیے. اور عالمی کتاب کیا ہے؟ لے جا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. عالمی کتاب قرآن ہے، عالمی کتاب قرآن ہے. ھدی للناس، سارے عالم کی ہدایت والی کتاب قرآن ہے. اور تیرے مرکز میں درس قرآن نہیں ہے، تیرے مرکز میں تفہیم قرآن نہیں ہے، تیرے مرکز میں قرآن کو سمجھایا نہیں جاتا. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ ساری دنیا کے جھوٹ تو نے جمع کیے، حکایتیں تو نے جمع کی ہیں، اور وہ موٹے موٹے جھوٹ وہ دن رات بولتا ہے. لیکن تو اتنا بدقسمت ہے صوفیہ کہ تیرے مرکز کو اللہ نے قرآن سے محروم کر دیا. کہتے ہیں جی سارے مولوی نہیں ہوتے، مرکز میں بھی کوئی مولوی نہیں. اگر مرکز میں درس قرآن شروع ہو جاتا تو یہ پھر قرآن کے دشمن تو پیدا نہ ہوتے. اور سب سے بڑی بات یہ قرآن ان کے نصاب میں ہی نہیں، اس لیے صاف کوئی پردہ نہیں. صاف بات، پہلے بھی گالیاں نکالتے ہو پھر 20 نکال لینا. جو تمہاری دعوت ہے کعبہ کے رب کی قسم یہ محمد مصطفیٰ کی دعوت نہیں. جس پر تم نے لیبل لگایا تبلیغ کا یہ محمدی تبلیغ نہیں. مت لوگوں کے ایمان کو خراب کرو. محمد مصطفیٰ کی تبلیغ کا نصاب قرآن ہے، اور پیغمبر کی اپنی ڈیوٹی یعلمہم الکتاب، یعلمہم الکتاب والحکمہ. پیغمبر نے ساری زندگی صحابہ کو قرآن کی تعلیم دی، قرآن کا فہم، الحکمہ فہم القرآن، قرآن کے مفاہیم بتائے. اور یہ بیچارہ سال اندرون بیرون لا کے آیا، ابھی اس کو الہ کا معنی ہی نہیں آتا. اور جتنے مرکز میں بیٹھے ہیں بزرگ، خدا کی قسم ان کو بھی الہ کا معنی نہیں آتا. ساری زندگیاں دے کر بیٹھے ہیں اور پڑھ بھی کہتے ہیں ہمارا پہلا نمبر بھی لا الہ. میں کہتا ہوں ریبنڈ والو الہ کا معنی بیان کرو، اپنی بولی میں معنی بیان کرو، پتہ چل جائے. لا الہ الا اللہ دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تلبیسیں چھوڑ دو، یہ کتمان چھوڑ دو. لاہور میں بیٹھے ہو اور وہاں کہو علی حجویری کی قبر پہ وہ جو جاتا ہے علی حجویری اس کی پکار نہیں سن سکتا. بے شک کہو نا ذرا، پتہ چلے اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین. اس کو کیوں مبہم رکھتے ہو؟ لوگ قبروں پہ کھڑا ہے تو وہ دکان مکان کو لے کے پھر رہا ہے. لوگ تو براہ راست غیر اللہ کو پکار رہا ہے، تو دکانوں کا رنگ جما رہا ہے. یہ کیسے تیری دعوت ہے؟ اللہ تجھے توفیق دے کہ محمدی دعوت بیان کرنے کی تجھے توفیق مل جائے. کہتے ہیں جی دین ہماری زندگی میں کیسے آئے گا؟ پہلے تو تیری زندگی میں دین ہے ہی نہیں. محمد مصطفیٰ کا دین قل ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. آنا اے محمدی دین نہیں، اس کے قریب نہیں جاتا بھئی. اچھا اوہو آگے چلو بھئی، وقت بھی ختم ہے. پہلا مقام سنت کا فاتبعونی کی پہلی شک ہے خالص توحید، توحید خالص. اور توحید خالص شرک کی تردید سے شروع ہوتی ہے. شرک کو جب تک رگڑا نہ لگاؤ توحید کا مفہوم پورا نہیں ہوتا. بآخر دعوانا